الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قسم کے مسائل کو بیان کیا، اسی کی نسبت سے الہ کے مسائل کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ الہ کیا ہے؟ الہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس بات کی انسان اگر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس کی ابھی پھر 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ بغیر کسی مدت کو متعین کیے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، کوئی مدت اس سے متعین نہیں کی، بلا تعین مدت۔ دوسری صورت ہے کہ وہ مدت متعین کرتا ہے کہ 4 مہینے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تیسری صورت ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کی مدت متعین کرتا ہے، 5 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، کوئی بھی مدت متعین کر دیتا ہے کہ میں اتنا اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب یہ جو 3 صورتیں ہیں، مدت متعین بالکل نہیں کرتا، 4 مہینے مدت متعین کرتا ہے یا 4 مہینے سے زیادہ مدت متعین کرتا ہے۔ ان تینوں صورتوں کے اندر اگر وہ 4 مہینے تک اگر وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو اس کی بیوی پر 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب وہ عدت گزارے اور گزارنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل چکی۔ اب اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے، اور اگر یہ اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف نکاح کرنے کے بعد حق مہر متعین ہوگا، گواہ ہوں گے، نکاح پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ دوبارہ اپنے نکاح کے اندر لا سکتا ہے۔ اور اگر اس نے ان تینوں صورتوں کے اندر مدت متعین نہیں ہے، 4 ماہ یا 4 ماہ سے زیادہ مدت متعین کی ہے، اگر قریب نہیں جائے گا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، عورت جدا ہو جائے گی۔ اگر دوبارہ اپنے پاس لانا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ نکاح کرے گا، نکاح کرنے کے بعد دوبارہ لا سکتا ہے۔ دوسری صورت، انہی 3 صورتوں کے اندر اگر وہ 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے کہ بیوی کے قریب چلا جاتا ہے، یعنی اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر 4 ماہ سے پہلے قربت کر لی، اپنی قسم کو توڑ دیا، تو قسم توڑنے کی وجہ سے اب قسم توڑنے کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا، قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اب چوتھی صورت کیا ہے کہ ایک آدمی مدت متعین کرتا ہے کہ مثال میں اپنی بیوی کے 1 مہینہ قریب نہیں جاؤں گا، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، یعنی 4 مہینے سے کم مدت متعین کرتا ہے کہ اتنے دن میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب اگر وہ اپنی قسم کو پورا کر لے، قریب نہ جائے، تو قسم بھی پوری ہو جائے گی، طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے قریب جانے سے جب وہ قسم اٹھائی تھی، یہ سورہ احزاب میں آگے بات آئے گی، تو آپ نے قسم اٹھائی تھی، 29 دن پورے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس چلے گئے، پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو پہلی قسم ہے اس کا چوتھی قسم کا ذکر نہیں ہے، پہلی 3 کا ذکر ہے۔ للذین، ان کے لیے، یؤلون، جو الا کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں سے، بلا تعین مدت، 4 ماہ یا 4 ماہ سے زیادہ کی، تربص، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 ماہ انتظار کرنا ہے۔ فإن فاؤوا، پس اگر وہ رجوع کر لے، اپنی قسم کو توڑ دے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے۔ جو انہوں نے قسم توڑی ہے تو قسم توڑنے کا جو گناہ تھا، جب یہ کفارہ دے دیں گے تو اللہ گناہ کو معاف کر دیں گے۔ رحیم، رحم کرنے والے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ اپنی قسم کو توڑنے کے بعد رجوع اس نے کر لیا ہے، طلاق تو نہیں پڑی، اب اگر یہ بیوی کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے گا تو اللہ بڑے رحم کرنے والے، اللہ اس پر رحم والا معاملہ فرمائیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ ارادہ کر لے، پکا پختہ ارادہ کر لے طلاق دینے کا، یعنی 4 ماہ پورے ہو جائے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ سننے والے ہیں قسم کھانے کو، علیم، جاننے والے ہیں پختہ ارادے کو۔ والمطلقات، یہ عدم الطلاق، طلاق کی نسبت سے ہے کہ اللہ نے طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں۔ اب اس کی بھی 4 صورتیں ہیں، جن عورتوں کو طلاق ملتی ہے ان کی پھر 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو صغیرہ ہے، نابالغ لڑکی ہے، اس کا نکاح ہوا تو پھر اس کو طلاق مل گئی۔ اور چوتھی صورت ہے
کہ ایک عورت ہے وہ جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، وہ آئسہ ہے، اس کی جو ماہواری ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ جو دو صورتیں ہیں، صغیرہ ہے یا بوڑھی ہے، آئسہ ہے، ان دو صورتوں کی جو عدت ہے ان کی عدت صرف 3 مہینے ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جو بچی ہے جس کو عیب جو ماہواری آتی نہیں ہے، یا بوڑھی ہے جس کی ختم ہو چکی ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور اگر ایک عورت وہ ہے کہ جس کو طلاق ملی، اس کے جب وہ حمل تھا، اس کو بچہ تھا پیٹ میں، تو اب اگر ایسی عورت کو طلاق ملتی ہے تو ایسی عورت کی عدت ہوگی وضع حمل، جو ہی حمل وضع ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھی صورت ہے کہ وہ نہ بچی ہے، نہ وہ بوڑھی ہے، اور نہ ہی جب وہ حاملہ ہے، تو یہ 3 صورتیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو صورت ہوگی تو اس کی عدت ہوگی 3 حیض، اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ اب یہ جو صورت ہے اس کا یہاں پر بیان ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورت، یتربصن، وہ انتظار میں رہیں، بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ کس چیز سے انتظار میں رکھیں؟ یہ پہلا حکم ہے، نکاح سے وہ روکے رہیں، جب تک عدت ختم نہیں ہوتی وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ثلاثۃ قروء، کتنا روکے رکھے؟ 3 حیض۔ ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان یکتمن، چھپانا، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ ان کے نہ چھپانے کی علت ہے کہ ان کو کیوں نہیں چھپانا چاہیے؟ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پچھلے دن پر اگر ان کا ایمان ہے۔ بعض اوقات عورتیں ابھی بھی ایسا کرتی ہیں کہ ان کو طلاق جب ہو جاتی ہے تو حاملہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ چھپا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ 3 حیض مکمل ہو چکی، اب ہماری عدت ختم ہو چکی، اور دوسرے کے ساتھ وہ نکاح کر لیتی ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ وبعولتہن، اب یہ عدت کے اندر رجوع کا بیان ہے کہ ایک عورت ہے، اس عورت کو طلاق ملی، لیکن وہ طلاق مغلظہ نہیں تھی بلکہ وہ طلاق رجعی تھی۔ وہ طلاق جس کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، طلاق رجعی عورت کو ملی تھی۔ تو اگر عدت کے اندر مرد رجوع کر لیتا ہے تو پھر وہ بغیر نکاح کرنے کے اس کو جب وہ نکاح اپنے پاس دوبارہ رکھ سکتا ہے، بغیر نکاح کرنے کے، طلاق رجعی کے اندر۔ وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق کو حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے، بغیر نئے نکاح کرنے کے لوٹانے کا حق ہے ان کو۔ کب؟ جب طلاق رجعی ہو۔ فی ذالک اے فی زمان التربص سے، تفسیر ابو سعود کی عبارت کہ اس روکنے کے زمانے کے اندر، جب تک وہ عدت پوری کر رہی ہیں تو اس زمانے کے اندر وہ لوٹانے کا حق رکھتے ہیں۔ ان ارادو اصلاحا، لیکن وہ لوٹانے کا حق تب کب رکھتے ہیں؟ یہ تب رکھتے ہیں ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہیں سلوک سے رہنا، اگر وہ سلوک سے رہنا چاہتے ہیں پھر وہ لوٹائیں، اگر سلوک سے رہنا مقصد نہیں ہے تو پھر ان کو بھلے نہ لوٹائیں۔ بعض جب پہلے لوگ یوں کرتے کہ ایک اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے اور پھر جب اس کی عدت ختم ہونے کے قریب آتی تو اس کے ساتھ رجوع کر لیتے، پھر یوں ہی اس کو بالکل جب معلقہ چھوڑے رکھتے، نہ بات کرتے، نہ خرچہ، نہ نفع، کچھ بھی نہیں، اس کو 1-2 سال ایسے چھوڑے رکھتے، پھر اس کے بعد دوسری ایک اور طلاق اس کو دے دیتے، تو پھر اس کے بعد جب عدت گزرنے کے قریب آتی پھر رجوع کر لیتے، اور پھر اسی طریقے سے 4-5 سال ایسے گزار دیتے، پھر جا کر کے اس کو تیسری طلاق دیتے، پھر اس کو فارغ کرتے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارا ایسا ارادہ ہے تو عورتوں کو تکلیف پہنچانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر رکھنا چاہتے ہو، اگر اصلاح مقصود ہے، سلوک کے ساتھ رکھنا مقصود ہے تو پھر رجوع کر لو، اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر بھلے رجوع نہ کرو۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، مثل الذی، مثل اس کے ہے، علیہن، جو مردوں کا عورتوں پر حق ہے، عورتوں کا بھی مردوں کے اوپر حق ہے، بالمعروف، دستور کے موافق، وللرجال، ہاں اتنی بات ضرور ہے، مردوں کا عورتوں پر درجۃ، ایک درجہ فضیلت ہے، واللہ، اور اللہ عزیز غالب ہے قوانین بنانے میں، حکیم، حکمتوں والے ہیں کہ اللہ رعایت بھی دیتے ہیں مصالح کے اندر۔ اب اللہ نے یہاں پر للرجال کا لفظ بول کر کے مردوں کا ذکر جو پہلے کیا، تو اس بات کے مفسرین فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے
کہ مرد اپنی قوت خودآداد کی وجہ سے عورتوں سے اپنا حق تو وصول کر لیتا ہے، لیکن تم نے فکر اس بات کی کرنی ہے کہ جو عورتوں کا حق تمہارے ذمہ ہے تم نے وہ حق بھی پورا کرنا ہے۔ اور دوسرے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ مردوں کو حقوق ادا کرنے کے اندر عورتوں پر سبقت کرنی چاہیے، عورتوں کے حقوق جو مردوں کے ذمہ ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر کے عورتوں کے حقوق مرد ادا کرنے کی فکر کریں۔